وہاں کے غریب ہیں, کبھی ان کے حال تو پوچھیں کہ ان کا حال کیا ہے. پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوں گے. دنیا کی اب گروتھ آنی ہے نا, وہ آنی اسی خطے میں, اب وہ پاکستان میں آئے یا کسی اور اس خطے کے ملک میں جائے. صحیح. لیکن ابھی پاکستان ہی نظر آ رہا ہے کہ ادھر ہی آئے گی. آپ کہہ رہے ہیں نا پاکستان ابھی بہت اچھا جا رہا ہے اور آگے بھی جانے والا ہے. اس کے باوجود عدیل بھائی اگر ہم ایک عام شہری کی بات کریں نا, وہ بیچارہ پیٹرول کے لیے آج بھی مارا پھیل رہا ہے نا. تو جب ہم اتنا اچھا کر رہے ہیں اس کے باوجود ہم یہ والی کنڈیشن کو کیوں نہیں روک پا رہے؟ پیٹرول مہنگا مل تو رہا ہے, ہندوستان میں تو وہ بھی نہیں مل رہا, بنگلہ دیش میں تو وہ بھی نہیں مل رہا, آپ کو مل تو رہا ہے مہنگا. دنیا کے اندر کوئی 50 ملک کے ہیڈز نے ہمارے پرائم منسٹر کو فون کر کے شکریہ کیا ہے. الیکٹریسٹی کا پرابلم, ہیسکو کا پرابلم شروع سے رہا ہے. یہ وہ جن ہے جو بوتل میں بند ہو ہی نہیں سکتا. میرے والد صاحب نے مجھے باہر پڑھنے کے لیے بھی اس لیے نہیں بھیجا کہ میں واپس نہیں آؤں گا. دنیا کا پیسہ پاکستان میں کیسے آئے گا جب آپ کا نام اگر ایسا شو کیا جا رہا ہے کہ جی یہاں تو صرف دہشت گردی ہوتی ہے اور یہاں تو صرف آپ کی جان محفوظ نہیں ہے. اور اتنی سخت گرمی تھی کیونکہ میں ادھر فیلڈز میں جانا پڑتا تھا, میں اپنا نام بنانا تھا کہ ہمیں لوگ مال دیں. جگہ جگہ فیلڈوں میں جا کے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا, اپنی چیزیں بتائیں, لوگوں سے انٹریکشن کیا, کسی کی کیا معاملات, کسی کی کیا ڈیمانڈ, سب کو مطمئن کرنا. ویلکم ٹو دا برانڈ نیو شو فیس بیہائنڈ دا فیم ود مسلم بنگش, پاورڈ بائی یونیک گروپ آف کمپنیز. یونیک پوری دنیا نے اپنے اندر یونیک کو سما لیا ہے اور یونیک نے پوری دنیا پہ اپنے آپ کو یہ کہا جائے کہ چھا گئی ہے یونیک, کیونکہ یونیک اب ہر چیز ہو رہی ہے. ہم اگر سوشل میڈیا کی زبان میں کہا جائے تو جہاں پر پہلے میڈیا ہوا کرتا تھا اب اس کو سوشل بنا دیا گیا, وہ بھی یونیک ہو چکا ہے. میں بھی اسی طریقے کا پوڈ کاسٹ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. میں ہوں مسلم بنگش اور میرے ساتھ اس پوڈ کاسٹ کے اندر ہوتے ہیں حیدرآباد کی یونیک پرسنالٹیز, جن سے ان کے فیم کے بارے میں معلومات کرتے ہیں کہ آیا یہ فیم کس طرح حاصل کیا ہے اور پھر کس طریقے سے اپنی زندگی کو سیٹ کر کے اب زندگی گزار رہے ہیں. میرے ساتھ آج جو مہمان موجود ہیں, میں کہوں اگر کہ FPCCI سے آپ کا تعلق ہے, وائس پریزیڈنٹ ہیں, حیدرآباد چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ رہے ہیں, محترم جناب عدیل صدیقی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں عدیل بھائی؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ کی طبیعت اچھی ہے؟ الحمدللہ. عدیل بھائی سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ایک عدیل صدیقی ہیں, اب جو حیدرآباد کے اندر ہی نہیں بلکہ ملک پاکستان کا FPCCI سے آپ کا تعلق ہے, ایک بہت بڑا نام بن چکے ہیں. کیا بچپن سے یہ سوچا تھا کہ اتنا بڑا بزنس مین بننا ہے, یا سوچ کچھ اور تھی اور بن کچھ اور گئے؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلم آپ کی بڑی مہربانی جو آپ نے مجھے اتنا بڑا بنا دیا, میں اتنا بڑا ہوں نہیں. اور صورتحال یہ ہے کہ FPCCI کے ساتھ میرا جو وابستگی ہوئی وہ سن 2015 کے اندر. صحیح. میں ایز اے جنرل باڈی ممبر وہاں پہ گیا اپنا, اور مجھے نامزد کیا تھا, اللہ آپ کا بھلا کرے, حیدرآباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے. اور وہاں سے جب میں جنرل باڈی ممبر ہو کے گیا وہاں پہ, تو دیکھا وہاں کی ارینا کو, دیکھا کہ جی بہت بڑے بڑے پاکستان کے نام وہاں پہ موجود تھے. اور لوگوں سے ملنے کا اچھا لگا, سیکھنے کو بھی بہت ملا, لیکن ایکٹیو ممبر نہیں ہو سکا میں, کیونکہ میں شروع سے ایک بزنس فیملی سے تعلق رکھتا تھا, اور میرا وہاں پہ کیونکہ اتنی سیاسی معاملات ہوا کرتے تھے, اور تو میں نے دیکھا, میں نے کہا یار یہ تو میں یہاں ایڈجسٹ بھی نہیں ہو پاؤں گا, اور دوسرا میں ابھی اتنا میچور نہیں ہوا ہوں کہ میں کوئی فیڈریشن کے اندر جو نا کام کر سکوں یا کوئی بات کر سکوں. صحیح. تو میں واپس جب وہاں پہ ایز اے جنرل باڈی ممبر تھا, میں ایکٹیو ہی نہیں رہا پورے سال. میرے خیال سے کوئی ایک میٹنگ بھی اٹینڈ کی ہو نہیں کی ہو مجھے یاد ہی نہیں ہے. اور نہ ہی میرا کوئی حیدرآباد چیمبر سے اس ٹائم کے اوپر ایسا کوئی تعلق تھا, لیکن حیدرآباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سے میرے والد صاحب کا تعلق تھا. وہ بڑے ایکٹیو ممبر اور فارمر پریزیڈنٹ حیدرآباد چیمبر کے رہے ہیں ماشاء اللہ 2 دفعہ. تو انہی کی بیس کے اوپر مجھے بھیجا گیا تھا وہاں پہ. تو لیکن میرا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا, میں اپنا کاروبار کرتا تھا شروع سے, اور کاروبار ہی کرتے ہوئے آئے. والد صاحب نے اپنا کام کیا ماشاء اللہ سے, چچا کے ساتھ مل کے اس کاروبار کو جمایا الحمدللہ, والد صاحب اور چچا نے دونوں نے. اور پھر بڑھتے کیونکہ جب ہم بچے بڑے ہو گئے تو پھر ہمارے ہاتھوں میں کاروبار آ گیا, اور پھر ہم پورے ماشاء اللہ بھائی سارے لگا کے اپنے کاروبار کو, اللہ نے بڑی عزت دی ہمیں, اللہ کا شکر ہے. اب تو بڑھتے چلے گئے. صحیح. 2016 کے اندر والد صاحب کا آپریشن ہوا گھٹنے کا.
اور وہ علیل ہو گئے, اور علیل ہونے کے بعد پھر بستر پہ چلے گئے 2016-17 میں. 4-5 سال ان کی زندگی جو ہے وہ اس طرح سے رہی. 2021 میں وہ ہم سے جدا ہو گئے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. 2016 کے اندر ایک مسئلہ آیا میرے آفس کے اندر. میں نے حیدرآباد چیمبر کے ایک کلیگ کو فون کیا, اور میں نے اس مسئلے وہ تھی بیسکلی ہماری جو نا الیکٹریسٹی کا پرابلم ہے, اس کو کا پرابلم شروع سے رہا ہے, آپ کو پتہ ہے یہ وہ جن ہے جو بوتل میں بند ہو ہی نہیں سکتا. تو ایک پرابلم تھا, وہاں فون کیا کلیگ کو. کلیگ بھی ہمارے میں نام نہیں لیتا کسی کا, لیکن کلیگ بھی وہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست انسان تھے, کیونکہ ان کا گرامر جو تھا نا وہ بھی کوئی گالی ہوا کرتا تھا. اچھا. ہاں, تو بات کرنا بھی جو نا تھوڑا ذرا پرابلم ہوتی تھی ان سے. جب بات کی تو وہ ایک دفعہ فون کیا تو وہ کام نہیں ہو سکا, دوبارہ فون کیا تو کام نہیں ہو سکا. تو عجیب سا ایک محسوس ہونے لگا کہ یار بزنس بڑھ رہا ہے, بزنس کر رہے ہیں, اور والد صاحب پہلے ایکٹیو ممبر ہوا کرتے تھے تو ان کو قبول دیا کرتے تھے, وہ اس ساری چیزوں کو سنبھال لیا کرتے تھے اداروں کو. یار فیملی میں سے اگر اب کوئی نہیں ہے تو اب کیا کریں. والد صاحب سے بات ذکر کیا, والد صاحب نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بات تمہاری صحیح ہے کہ کاروبار کو اگر شیلٹر دینا ہے تو کسی ایک بندے کو پالیٹکس میں ہونا چاہیے, اور کسی ایک بندے کو یہ اسٹریٹ پالیٹکس میں پرٹیکولرلی ٹریڈ پالیٹکس میں ہونا چاہیے, اور کسی ایک بندے کو ریناؤنڈ ہونا چاہیے تاکہ سارے معاملات ہمارے ایز نارمل چلے. اور کیونکہ کاروبار کر رہے ہیں ملک میں 10 جگہوں پہ آپ کو ایشوز آتے ہیں, تو آپ کو آپ ایک اچھی فگر ہونی چاہیے. وہ ذکر ہوا فیملی کے اندر, چچا کے ساتھ, سب کے ساتھ. والد صاحب نے مجھے خیر کہا, گرین سگنل کا دیا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ بھلے ٹریڈ پالیٹکس کر لیں. دین میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ میرا بیسکلی پھر تعلق جڑا جامشورو چیمبر سے. اچھا. ہماری آئل انڈسٹری ہے اپنا یہاں کوٹری کے اندر, تو وہاں پہ جامشورو چیمبر میں اس حوالے سے میں ممبر رہا. تو جامشورو چیمبر سے ملا تو وہاں پہ اٹھنا بیٹھنا شروع ہوا. آئی ایم تھینکفل ٹو دیئر لیڈر اپنا میاں توقیر طارق صاحب, اور انہوں نے مجھے ایز اے وائس پریزیڈنٹ جو ہے پہلی سیٹ دی وہاں پہ جامشورو چیمبر کے اندر. سینئر وائس پریزیڈنٹ جامشورو چیمبر میں سیٹ دی 2018 یا 19 کے اندر. 2016 میں فیصلہ ہوا تھا کہ جی آپ ایسا کر لیں. 2017 میں نے تقریباً جامشورو چیمبر ایکٹیو کیا. 2018 کے اندر مجھے سینئر نائب صدر جامشورو چیمبر آف کامرس انڈسٹری. کوشش کیا کہ جو بھی اپنی بزنس کمیونٹی کو وہاں پہ سرو کر سکوں, اور سارے اپنا جو خالصاً نیتاً ایمانداری کے ساتھ اپنی بزنس کمیونٹی کو سرو کروں. 2020 میں میرے ایک بہت ہی تعلق دار, بہت ہی جاننے والے ڈاکٹر جیسو مل, جو کہ جیٹلی کموڈیٹیز کے اونر ہیں ماشاءاللہ, از دی لارجسٹ کاٹن ایکسپورٹر رہے ہیں. اس کے علاوہ ابھی رائس کے اندر ماشاءاللہ 2 سال پہلے پورے انڈونیشیا کا جو انہوں نے رائس جو نا ٹینڈر لیا تھا اور پاکستان سے رائس ایکسپورٹ کیا. تو اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے. تو ڈاکٹر جیسو نے مجھے اپروچ کیا, اور ڈاکٹر جیسو نے مجھے کہا کہ بھائی میں آپ کا جو نا یہ سلسلہ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر کے اندر کروا دوں گا ایز اے وائس پریزیڈنٹ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, اور آپ نے جو نا بھی کسی سے بھی کمٹمنٹ نہیں کرنی ہے. اچھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے. میں نے کہا پر مجھے اس کے لیے کرنا کیا ہوگا. ہاں یہ میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے اس کے لیے کرنا کیا ہوگا. اس نے کہا نہیں تمہارا نام بہت اس ٹائم کے اوپر بزنس کمیونٹی میں جو ہے ایک ہائپ پر ہے, لیا جا رہا ہے, اور کیونکہ تمہارا کراچی کے اندر بھی بزنس ہے الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے تمام پاکستان کے اچھے بڑے شہروں میں اللہ نے ہمیں بٹھا دیا اور جما دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یار یو آر دی رائٹ پرسن, اور میں یہ معاملہ کر لوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. اس کے بعد انہوں نے میرا نام فلوٹ کیا, اور نام فلوٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر جیسو مل نے جو ہے اپنا مجھے وائس پریزیڈنٹ کی کینڈیڈیسی دلائی, اور میں ایز اے وائس پریزیڈنٹ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری ان اپوزڈ الیکٹ ہو گیا. اس میں خصوصی طور پہ ایک نام اور لینا چاہوں گا, اپنا طارق ارائیں صاحب, جو کہ نواب شاہ سے MP تھے, اور انہوں نے میرے ساتھ پورے سندھ کی لابی کی, اور پورے سندھ کے تقریباً MPs اور MNAs کے ہاؤسز میں ہم جانے کے بعد ہم نے ایک انڈسپیوٹیڈ وائس پریزیڈنٹ, جو کہ میں ان اپوز تھا پورے سندھ میں, میرے سامنے کوئی نہیں آ سکا. تو یہ ان کی مہربانی کہ یہ سارا معاملہ ہوا, اور یہ اس طرح سے ہم آ کے سیٹ پہ اپنے
بیٹھ گئے. ٹھیک ہے, یہ اچھا آپ نے سفر ایک بالکل اسٹارٹ سے بتایا, بہت اچھا لگا. لیکن میرا جو ایک کوشچن تھا وہ بچپن سے کیا سوچا تھا کہ آپ اتنے بڑے بزنس مین کے بعد اتنے بڑے عہدوں پر پہنچ جائیں گے؟ کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں عادل بھائی جو ایک سوچ ہے بچوں کی, جو آج کل خاص طور پہ وہ یہ کہ ہم سوچتے کچھ ہیں. جیسے اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میرا شوق تھا ہاں اس وقت جو نا اپنا ریسنٹلی ہم لوگوں نے جب میرا بچپنا شروع ہوا جی تھا جی تو 1965 کی جنگ اور 1971 کی جنگ کا سلسلہ صحیح صحیح تھا, اور ہمیں وہ دکھایا جاتا تھا کہ ہمارے ہاں جو ہیں 7 نشان حیدر ہیں. ہاں تو اگر مجھ سے کوئی بچپن میں پوچھتا تھا کہ کیا بنو گے تو میں ہمیشہ فوجی. کہتا تھا فوجی بنوں گا. صحیح 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 ٹھیک ہے نا, آرمی میں جاؤں گا. صحیح. تو ہمیشہ سے, اور مجھے حقیقت کے اندر میں آرمی پبلک اسکول میں ہی پڑھا ہوں. میری اچھا اسکولنگ جو ہے APS کی ہے. تو زبردست. میں آج بھی کنٹونمنٹ میں جاتا ہوں تو وہ جو بچپن میں آپ کو مٹی کی خوشبو آتی ہے نا, صحیح صحیح اسی طرح سے وہ خوشبو آج بھی میرے جو نا ناک میں اور ذہن میں جو نا بسی ہوئی ہے کہ مجھے اپنا بچپنا وہاں پہ یاد آتا ہے. تو ایک فوجی بننے کا شوق تھا شروع سے, اور لیکن میری والدہ جو ہیں وہ اس کی سخت خلاف تھیں. اچھا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کو وہاں پہ تو ماں شہادت اپنے جو دل ہے پہ بڑا پتھر رکھتی ہیں, بڑا دل پہ پتھر رکھتی ہے. تو لیکن اگر میں اپنی خواہش بتا رہا ہوں جی جی کہ مجھ سے کوئی پوچھتا تھا تو میں فوجی بننا چاہتا تھا. صحیح. لیکن جب میں بڑا ہوا اور بڑا ہونے کے بعد دیکھا کہ بھائی والد صاحب کا بزنس ہے اور سب چیزیں, اور میرے والد صاحب نے مجھے باہر پڑھنے کے لیے بھی اس لیے نہیں بھیجا کہ میں واپس نہیں آؤں گا. اچھا میرے بڑے بھائیوں نے اپنا کوشش کی کہ مجھے باہر پڑھنے کے لیے بھیج دیا جائے, والد صاحب سے سفارش کی. تو والد صاحب نے کہا کہ یار یہ اتنا بڑا کاروبار میں کس کے لیے جما رہا ہوں, صحیح تو یہ میں اپنے بچوں کے لیے جما رہا ہوں, اور اگر یہی چلے گئے تو یہ کس کے لیے پھر. بالکل. تو میرے والد صاحب نے مجھے باہر پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا, حالانکہ وسائل بھی تھے, ریسورسز بھی تھیں, سب کچھ تھا. لیکن والد صاحب نے کہا کہ نہیں, یہ یہیں پہ رہے گا اور یہیں کاروبار سنبھالے گا. میں سمجھتا ہوں میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ میرے والد صاحب نے بالکل درست کیا. اچھا. اور میں ان کو اس کے لیے ہمیشہ جو نا مطلب کریڈٹ دیتا ہوں کہ یہ فیصلہ ان کا تھا اور میرا نہیں تھا. میں ہوتا تو شاید باہر جاتا, باہر جا کے پتہ نہیں کیا کرتا, کیا صورتحال ہوتی. اور حقیقت کے اندر جو باہر جاتا ہے, ہمارے دوست جتنے باہر گئے وہ واپس نہیں آئے, فیملی وہیں اسٹیبلشڈ ہے, سب لوگ وہیں رہ رہے ہیں. تو میں بھی اسی طرح سے چلا جاتا. صحیح. اب چونکہ آج کل کا ماحول بھی ایسا ہے عادل بھائی کہ لوگ یا ینگ جنریشن جو ہے ہماری وہ پاکستان سے باہر جانا زیادہ چاہ رہی ہے نا. میں چاہوں گا کیونکہ بات نکل گئی ہے باہر جانے کی, تو آپ ساتھ ساتھ ہماری ینگ جنریشن کو بھی موٹیویٹ کریں کہ پاکستان ایک بہت اچھا ملک ہے. ہم اس کے اندر جیسے آپ نے محنت کر کے, آپ کے والد نے محنت کر کے اتنا اچھا بزنس سیٹ اپ کیا, تو ینگ جنریشن بھی اب ای کامرس کے ذریعے کر سکتی ہے. تھوڑی سی اس پہ بھی بات کریں. دیکھیں مسلم, آج سے اگر میں بات کروں آپ سے کوئی 1 سال پہلے, تو تب تو تقریباً ہی ڈی موٹیویٹڈ تھے سارے کی ساری, پوری عوام ڈی موٹیویٹڈ تھی کہ واٹ از ہیپننگ ان دس کنٹری. ٹھیک ہے نا, کسی کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا اس بات کا. لیکن اس 1 سال میں اللہ کے فضل و کرم سے کچھ ایسے فیکٹرز تبدیل ہوتے ہم نے دیکھے, بلکہ میں 1 سال بھی نہیں کہتا, 2 سال کہتا ہوں کہ 2 سال سے ہم نے کچھ ایسے فیکٹرز تبدیل ہوتے دیکھے کہ کبھی بھی ہم نے اتنی اچھی مائکرو اکنامکس پاکستان کی نہیں دیکھی. ٹھیک ہے نا, جہاں پہ آپ بات کریں کہ 2 سال سے آپ کا ڈالر بالکل اسٹیبل 279 280 کے اراؤنڈ پلے کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی, آپ کے جو ریزروز تھے وہ $3 بلین سے بڑھتے بڑھتے $22 بلین پہ چلے گئے آپ کے. ٹھیک ہو گیا جی, اس کے بعد پھر آپ کا انفلیشن جو کہ 30% پلس تھا وہ نیچے ہو کے 3.5% کور انفلیشن پہ ہم نے ریکارڈ کیا. تو دیز ور دا میکرو اکنامکس انڈیکیٹر جو کہ پاکستان کی ترقی کو چیخ کے بول رہے تھے, لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ کاروبار نہیں ہو پا رہا ہے. کیوں نہیں ہو پا رہا؟ وہ اس لیے نہیں ہو پا رہا تھا کہ لازمی سی بات ہے کہ آپ کا مارک اپ جو ہے وہ ابھی بھی خطے میں 10.5% پہ تھا. بجلی پورے خطے میں 6 سینٹ پہ مل رہی ہے, آپ کے پاس ابھی بھی 9 سینٹ پہ, باقی 10.5 سینٹ کے اوپر تھی, 10 سینٹ کے اوپر تھی. ٹھیک ہے نا جی. ٹیکسیشن کی بات کریں تو جی واٹ ایور یو مطلب ارن, اس کا 60% آپ کو حکومت پاکستان کو دے دینا تھا. تو یہ وہ باتیں تھیں کہ جس کی بنا کے اوپر ترقی مطلب آپ کی جو گروتھ نہیں ہے وہ نہیں ہو پا رہی تھی. لیکن ان 2 سالوں نے ہر اگلا دن ہمیں اچھا دکھتا ہوا نظر آ رہا تھا. صحیح. ہم سب یہی معاملات اس کے اوپر رہے, اور ابھی بھی میں تو بہت زیادہ اس ٹائم کے اوپر آپٹیمسٹک ہوں اور پازیٹیو ہوں کہ پاکستان کا جو برین ڈرین ہو رہا تھا وہ اب رک جانا چاہیے. کیونکہ جو دنیا کی اب گروتھ آنی ہے نا, وہ آنی اسی خطے میں. اچھا. اب وہ پاکستان میں آئے ہاں یا کسی اور اس خطے کے ملک میں جائے. صحیح. لیکن ابھی پاکستان ہی نظر آ رہا ہے کہ ادھر ہی آئے گی. اچھا. تو میں
میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا پاکستان ابھی بہت اچھا جا رہا ہے اور آگے بھی جانے والا ہے، اس کے باوجود عزیز بھائی اگر ہم ایک عام شہری کی بات کریں نا، وہ بیچارہ پیٹرول کے لیے آج بھی مارا مارا پھیل رہا ہے نا. 2 دن پہلے بھی رات کو بڑھا دیے گئے پیٹرول پہ پیسے، اس سے پہلے بھی. تو جب ہم اتنا اچھا کر رہے ہیں اس کے باوجود ہم یہ والی کنڈیشن کو کیوں نہیں روک پا رہے؟ کیا برابر والے ملک میں ہندوستان میں سب کچھ اچھا ہے؟ کیا اس کے برابر ہمارے پاس بنگلہ دیش ہے، اس میں سب کچھ اچھا ہے؟ کیا وہاں غربت نہیں ہے؟ دیکھیں، میں بات کروں گا انڈیکیٹرز کے اوپر، میں بات کروں گا نمبرز کے اوپر، جہاں پہ نمبرز ہم پروف کر سکیں ایک دوسرے کو. صحیح. ٹھیک ہے نا، یا تو میں آپ کو کنونس کر لوں یا آپ مجھے کنونس کر لوں. اگر میں ہندوستان کی بات کروں، ٹھیک ہے نا، تو ہندوستان میں پاکستان سے زیادہ غربت ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا، 1.5 ارب کی آبادی ہے کہ سب امیر ہے وہاں پہ. آپ کو 500 کروڑ 700 کروڑ ان کا جو میڈیا ہے وہ بتاتا ہوا سنتا ہوا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن جو وہاں کے غریب ہیں کبھی ان کے حال تو پوچھیں کہ ان کا حال کیا ہے. شاید کپڑے کے لیے پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوں گے. لیکن اور وہاں پہ تو حکومت کو کوسا جاتا ہے نا، ہم بھی تو اپنی حکومت کو ہی کوس سکتے ہیں. نہیں، دیکھیں بالکل کوسا جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ آج سے 2 سال پہلے تک پاکستان کے اندر سب کچھ بگڑا ہوا نظر آ رہا تھا، ڈی موٹیویٹڈ نظر آ رہے تھے ہم لوگ بول رہے تھے کہ بہتری کیسے آئے گی، کیونکہ ہم نے میں کنٹروورشل نہیں ہونا چاہ رہا، لیکن ہم ایک اندازہ لگا رہے تھے کہ یار اب تو جو تبدیلی آ نہیں تھی آ گئی تھی، اس کے بعد بھی چیزیں بہتر نہیں ہوئی تھی نا. مطلب دیکھیں پریکٹیکلی بات کریں نا، ٹھیک ہے نا، ہم تو بالکل ڈی موٹیویٹڈ ہو گئے تھے. لیکن پھر اچانک اللہ نے کرم کر دیا اس عوام کے اوپر، اور 2 سال میں پوری گلوبل ارینا کے اوپر پاکستان نام ہوا. دیکھیں میں اکنامکس کو اوپر سے دیکھتا ہوں، ایریل ویو دیکھتا ہوں. دنیا کا پیسہ پاکستان میں کیسے آئے گا جب دنیا کا جو پاکستان ہے، آپ کا نام اگر ایسا شو کیا جا رہا ہے کہ جی یہاں تو صرف دہشت گردی ہوتی ہے اور یہاں تو صرف آپ کی جان محفوظ نہیں ہے. ایک وہ پاکستان ہے اور ایک وہ پاکستان ہے جس کو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی ہم پیس میکرز ہیں. ٹھیک ہے نا، تو مطلب برانڈنگ ہے نا، اپنے ملک کی برانڈنگ ہے. ایسے ہی 10 یوں لوگ برا کہیں گے کہ جی یہ غلط ہو رہا ہے، یہ ایسے ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے. یار میں بولتا ہوں اس پاکستان جو لکھا ہوا ہے نا، ساری چیزیں بھلا دو اس نام کے آگے. میں ٹھیک ہے نا، ساری چیزیں بھلا دو اس نام کے آگے. پاکستان از اے پیس میکر آف ٹوڈے. ٹھیک ہے نا، پاکستان دنیا کے اندر کوئی 50 ملک کے ہیڈز نے ہمارے پرائم منسٹر کو فون کر کے شکریہ کیا ہے. 50 ملکوں کے ہیڈ نے. ٹھیک ہے نا، کبھی آج تک ہسٹری میں یہ میں نے عزت تو نہیں دی، آپ نے تو نہیں دی، تو اللہ نے دی ہے نا. ہمارا فرض ہے کہ اس کی عزت کریں، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی عزت کریں. لیکن ہمارے لوگ ابھی بھی خوش نہیں ہوتے ہیں. دیکھیں چیزیں آل آف دا سڈن چینج نہیں ہوگی. آپ کا سوال میں لے رہا ہوں دوبارہ اور بتا رہا ہوں، پیٹرول انتہائی مہنگا. خطے میں نے آپ کو کیا بتایا، بجلی سب سے مہنگی تھی خطے میں، انٹرسٹ سب سے زیادہ مہنگا تھا، مارک اپ سب سے زیادہ مہنگا خطے میں تھا. اسی طرح سے پیٹرول مہنگا مل تو رہا ہے، ہندوستان میں تو وہ بھی نہیں مل رہا، بنگلہ دیش میں تو وہ بھی نہیں مل رہا. آپ کو مل تو رہا ہے مہنگا، لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمیں مل رہا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں جی مہنگا ہے. ٹھیک ہے بھائی، بالکل مہنگا ہے. آپ اس وار کنڈیشنز کو کوئی تو ایک طریقہ ہوگا نا جس کو گزارو گے، کوئی تو اکنامک مطلب پڑھے لکھوں کا کوئی تو فارمولا ہوگا نا. صحیح سمجھ گیا. کیا ہوگا، اس کو مہنگا کر دو تاکہ عوام کم خرچ کرے، امپورٹ بل کم ہو سکے. یہ جو ہمیں اتنا مہنگا امپورٹ $130 ابھی لاسٹ رپورٹ ہوا ہے جو اپنا کلوز ہوا ہے ابھی فرائیڈے کو. ٹھیک ہے جی، کروڈ آئل. اب $130 کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ $130 کا مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کے اوپر ہر $10 کی رائس کے اوپر $1 بلین کی امپورٹ بل بڑھ رہا ہے. $1 بلین کا امپورٹ بل بڑھ رہا ہے. تو بھائی اس امپورٹ بل کو کم کیسے کرو گے؟ کنزمپشن سے کم کرو گے. تو مہنگا کرو گے، عوام کم خرچ کرے گی. ٹھیک ہے نا، یہی ایک طریقہ کار ہے. باقی تو چیلنجز اپنی جگہ پہ موجود ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ ہرا بھرا ہو گیا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں سوئٹزرلینڈ میں بیٹھ گیا ہوں آ کے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اٹ ول ٹیک ٹائم، اور 1 سال 1.5 سال 2 سال لگ جائیں گے. لیکن یہ کہ چیزیں بہتر ہیں، پازیٹیو ٹریک کے اوپر ہیں. ہمارا ٹریک ٹھیک ہے، ہم منزل پہ پہنچ جائیں گے. تھوڑا سا ٹائم لگے گا. ٹریک اب ٹھیک ہے، ہمارا ٹریک ٹھیک ہے، منزل پہ پہنچ جائیں گے. چیزیں بہتر ہیں، اور ایسا نہیں ہے کیونکہ اوور آل جو سینیریو ہمیں نظر آ رہا ہے جس کے اندر ہمیں کچھ بہتری کرنی ہے وہ ہمیں بہتری کرنی ہے. عوام کو ریلیف دینا ہے وہ ہمیں ریلیف دینا ہے. ٹھیک ہے نا جی، ٹیکسیشن کم کرنی ہے وہ ہمیں کرنی ہے، بجلی سستی کرنی ہے وہ ہمیں کرنی ہے، مارک اپ کم کرنا ہے وہ ہمیں کرنا ہے، تو جا کے بہتر ہوں گے. ٹھیک ہے نا، لیکن ہم ٹریک پہ صحیح آ گئے.
اب آہستہ 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 چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اب پاکستان اچھے ٹریک پہ آ گیا، انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے بڑھ جائیں گے نا. اب تھوڑا سا کیونکہ آپ نے اپنا APS کا ذکر کیا تھا، کیونکہ ہم یہ آپ کی زندگی سے ریلیٹ کر رہے ہیں، تو میں اس میں بھی پوچھنا چاہوں گا MBA اور HR کی جو آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، یہ حیدرآباد میں حاصل کی، کراچی میں حاصل کی، یا پاکستان میں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ نے اس کو کلیئرفائی کر دیا کہ ملک سے باہر تو گیا نہیں. میری زندگی کے اندر نا میرے والد صاحب کا کردار، میرے والد صاحب کا رول امام صدیقی صاحب کا بہت زیادہ ہے. میں کراچی کے اندر پڑھ رہا تھا، کالج آف بزنس مینجمنٹ کے اندر. صحیح. ٹھیک ہو گیا جی. اور وہاں پہ میں نے ایگزیکٹو کورسز اپنے لیے ہوئے تھے. صحیح. کراچی کا ایک ہوٹل ہے میریٹ ہوٹل، وہاں پہ بام بلاسٹ ہوا. صحیح. مین گیٹ پہ جو ہوا. ہاں مین گیٹ پہ ہی ہوا. میری گاڑی میرے خیال سے کوئی 2 منٹ پہلے وہاں سے کراس ہوئی ہے، 3 منٹ پہلے کراس ہوئی ہے کہ وہ بام بلاسٹ ہوا ہے. ہاں تو وہ بام بلاسٹ ہوا. میرے والد صاحب کا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، فون آیا اور انہوں نے کہا کہاں ہو تم؟ تو اچھا میں نے بھی بااختیار ابو کو مطلب کہہ دیا ایک طریقے سے نا، کہ میں نے کہا ابو میں یہ 3 تلوار پہ ہوں کراچی کی. صحیح. ابو نے کہا تمہیں آواز آئی ہے؟ میں نے کہا جی ابو آواز آئی ہے، میں بس ابھی جسٹ کراس کیا ہے اور وہ کوئی بام بلاسٹ ہوا ہے، مجھے پتا ہے اس بات کا. انہوں نے کہا یار مجھے نہیں پڑھانا، تم واپس آ جاؤ حیدرآباد. اچھا. ہاں تو انہوں نے میرا کورس جو میرے ایگزیکٹو کورس تھے وہ چھڑوا کے مجھے اسرا یونیورسٹی حیدرآباد کے اندر ایڈمیشن دلوایا. اچھا. خود نے دلوایا، میں نے کوئی ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ نہیں دیا اسرا یونیورسٹی میں. اچھا. ہاں کیونکہ میں ٹیسٹ کے لیے میں نے صرف ایک ہی دفعہ پڑھا تھا جو کراچی کے اندر پڑھا تھا، اور اس میں نے IBA زیبسٹ اور کالج آف بزنس مینجمنٹ کے اندر ٹیسٹ دیے تھے، جس میں میں زیبسٹ اور کالج آف بزنس مینجمنٹ میں ہو گیا تھا، باقی یہ IBA میں نہیں ہو سکا تھا. تو میں نے کوئی ٹیسٹ نہیں دیا اسرا یونیورسٹی کے اندر. میں پڑھا گیا وہاں پہ اپنا اسرا یونیورسٹی میں، اور ان کی مہربانی اور اللہ تعالیٰ جوار رحمت جگہ عطا فرمائے والد صاحب کو بھی، اور ان کے دوست اسد اللہ قاضی صاحب ہوتے تھے جو وہاں کے وائس چانسلر تھے. تو ان کی آپس میں بات ہوئی کہ یار میرے بیٹے کا ایسا پرابلم ہے، پھر شاید انہوں نے مجھے ایڈمیشن دیا اور مجھے کریڈٹ آرٹس ٹرانسفر کر دیے. پھر اسرا یونیورسٹی سے میں نے اپنی تعلیم مکمل کی. صحیح ہے. تو پھر اس کے بعد 2016 سے جب آپ باقاعدہ سے فیڈریشن اور ان ساری چیزوں کے اندر آئے، کیا سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ اسکلس کا ہونا ایک انسان کے اندر ضروری ہے یا بس نارمل ہے ہونے چاہیے؟ نہیں، عام زندگی میں وہ لیڈرشپ اسکلس کے بغیر چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا. میں سمجھتا ہوں ہونی چاہیے لیڈرشپ اسکلز. آپ کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے یہ چیز نا. آپ زندگی میں ایک تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو جو نا مردم شناسی ہونی چاہیے، بندے کی پہچان ہونی چاہیے کہ بندہ جو آپ سے بات کر رہا ہے، آپ سے مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب کیا اپروچ ہے، آپ سے کیا مطلب یہ ساری چیزیں آپ کو یہ لیڈرشپ رول ہی سمجھاتا ہے. آپ جب لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو جج کر رہے ہوتے ہیں تو کس نے ایسے کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر کسی کی زندگی میں ہونی چاہیے اور سمجھنی چاہیے اور سیکھنی بھی چاہیے. صحیح. اچھا یہ گلیمر پینٹس پھر پریمیئر گروپ آف کمپنیز، اس کا آغاز کب سے ہے؟ یہ والد صاحب کے ٹائم سے ہے یا آپ نے ہی اس کا اسٹارٹ اپ؟ دیکھیں جی یہ جو ہمارا گلیمر پینٹس ہے، یہ اٹ از اسٹیبلشڈ سنس 1984 اور اٹ از لائک 42 ایئرس ناؤ الحمد للہ. اور پہلی پینٹ فیکٹری تھی ہماری یہ جو لگی تھی، اس سے پہلے ہم ڈسٹریبیوٹر سے اپنا پینٹ کے، اور اس کے بعد پھر یہ سارا سفر شروع ہوا. پھر 96 کے اندر والد صاحب نے اسٹیبلش کی کراچی کے اندر ہماری کیمیکل ڈویژن پریمیئر کیمیکلز کے نام سے، اور اس کے اندر ہم ایلکڈ ریزن، پولی وینائل ایسیٹیٹ، پولیسٹرز بناتے ہیں. میرے بڑے بھائی سنبھالتے ہیں اس کو بھی، فیصل صدیقی. اس کے بعد پھر 2010 میں 2010 کے اندر والد صاحب نے مجھ سے ذکر کیا کہ یار یہ آئل، کیونکہ ہم خریدتے تھے وہاں کیمیکل کے اوپر، تو انہوں نے کہا یار ہمیں آئل کے اندر آنا چاہیے، اور وہ میں دیکھتا ہوں کہ اچھا کام ہے. تو میں نے کہا ابو بسم اللہ آنا چاہیے. تو ابو نے پھر وہ مجھے کہا کہ یار اب میرے میں تو مطلب اتنی وہ نہیں ہے، ہمت تو ان میں بہت ہوتی تھی، 2015 تک بڑی ہمت تھی ماشاءاللہ، لیکن وہ انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے آپ اس کو لک آفٹر کریں. تو 2010 کے اندر پریمیئر آئل انڈسٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ اسٹیبلش ہوئی. اٹ واز مائی بیبی، اور جس کو میں نے پھر وہاں پہ اسٹیبلش بھی کیا الحمدللہ. اللہ نے بڑی عزتیں دی، اور کموڈیٹیز کا بزنس ہے، بہت والیٹائل بزنس ہے، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا مجھے اس ادارے سے، بہت سوچ. اگر جیسے آپ نے ذکر کیا کوٹری کے اندر آئل انڈسٹری ہے اور پھر یہ پینٹس کا نا، یہ دو بہت الگ الگ کام ہیں، یہ ان دونوں کے اندر پاؤں جمانا کتنا مشکل تھا؟ بہت مشکل تھا. میں یہ سفر کوئی آسان نہیں تھا،
اور خاص طور کے اوپر دیکھیں پینٹ تو 1984 سے چل رہا ہے، والد صاحب نے اسٹیبلش کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، ماشاءاللہ بڑے بھائی دونوں، اللہ خرم فیصل صدیقی اور اصفر صدیقی جن کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کو بھی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، دونوں بھائیوں نے محنت کی ماشاءاللہ، دن رات لگے رہے اپنے پینٹ کے کام کو اسٹیبلش کرنے میں، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد پھر اللہ آپ کا بھلا کرے، جب یہ آئل میں آئے نا تو وہاں تو ہمیں کوئی جانتا ہی نہیں تھا. ہاں بالکل، تو وہاں تو ہمیں کوئی جانتا ہی نہیں تھا. مجھے یاد ہے مسلم، میں ملتان گیا جون کے مہینے میں، صحیح، اور ایک پتلے سے کرتا میں نے وہاں پہ پہنا ہوا تھا، صحیح، اور اتنی سخت گرمی تھی کیونکہ ہمیں ادھر فیلڈز میں جانا پڑتا تھا، ہمیں اپنا نام بنانا تھا کہ ہمیں لوگ مال دیں. صحیح، صحیح، ٹھیک ہے نا، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے جو زمیندار آدمی ہے وہ کہاں، وہ تو بولتے ہیں پہلے کیش دو پھر مال دو. بالکل، ٹھیک ہے نا، اور ہم نے اس ادارے کو کھڑا کرنا تھا. صحیح، تو جگہ جگہ فیلڈوں میں جا جا کے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا، اپنی چیزیں بتائیں، اپنے آپ مطلب لوگوں سے انٹریکشن کیا، کسی کی کیا معاملات، کسی کی کیا ڈیمانڈ، ایسے ہی سب کو مطمئن کرنا. الحمدللہ اس کے بعد کوئی 2 سال اس طرح کی لگے، 2 سال لگے. تیسرے سال میں ان سب کو ہاتھ جوڑا تھا کہ خدا کے واسطے مجھے مال نہیں بھیجو، میرا کوٹا پورا ہو گیا ہے. اچھا، تو مطلب لیکن 2 سال دن رات محنت کی. مجھے یاد ہے میں نے ہفتے کی ایک چھٹی بھی نہیں کی. اچھا، 8-10 سال تک، تقریباً 2018 تک 2019 تک نا کوئی ہفتے کی چھٹی نہیں تھی میری. اور یہ کتنا مشکل تھا عزیز بھائی، یہ بھی بتائیے گا، کیونکہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک اچھی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، ایک بزنس فیملی ہے آپ کی، تو ظاہر سی بات ہے وہ ساری فیسلٹیز آپ کو پہلے سے ملی ہوئی ہوں گی جو ایک نارمل بچے کو بہت محنت کرنے کے بعد ملتی ہیں. اس کے بعد یہ والی اسٹرگل جو آپ نے ابھی بتائی. یار میرے آئیڈیل ہے میرے والد صاحب. صحیح، میں بول رہا ہوں نا، میری زندگی میں ہے ہی میرے والد. صحیح. آپ جہاں مجھے سوال کرو گے نا وہ میرے سامنے کھڑے ہوں گے. یہ اچھی بات ہے. ہاں، مجھے انہوں نے ٹرین کیا، اور مجھے انہوں نے کبھی نوابی ٹرین نہیں کیا. اچھا، کبھی نہیں کیا یار. میں نے شروعات کی ہے، مجھے سب سے پہلے 125 دی گئی تھی، CG 125. ٹھیک ہے نا، HDH 6000 اس کا نمبر تھا. اچھا، ٹھیک ہے نا، تو میں اس میں چلا کرتا تھا، اور مجھے چلانی بھی نہیں آتی تھی. میرے بڑے بھائی نے کک مار کے دی، مجھے گاڑی میں بٹھایا اور مجھے کہا جاؤ ربڑی لے کر آ جاؤ اپنا، ہاں، فرحان ڈیری سے. اچھا، اچھا، ٹھیک ہے نا. تو میں پہلے ایک ہی گیئر کے اندر اپنے 8 نمبر والے گھر سے فرحان ڈیری تک گیا ہوں موٹر سائیکل کے اندر. مجھے پتہ ہی نہیں تھا، سائیکل چلاتا تھا، بیلنس میرا اچھا تھا کہ دوسرا گیئر بھی لگتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ اس طرح کے معاملات 7-8 دفعہ میں گرا ہوں. پر میرے والد صاحب نے کبھی ماتھے پہ شکنج نہیں لائے کہ یار یہ میرا بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. کبھی انہوں نے مجھے اسپیشل ٹیک کیئر نہیں کیا. مطلب وہ بڑا نارمل سا ٹریٹ کرتے تھے اس بات کو. ٹریننگ سب انہی کی تھی، انہوں نے ہی مجھے ٹرینڈ کیا، اپنے ہارڈ ٹائمز کو گزارنا سکھایا. یہ سب انہی کا معاملہ تھا. اور میں ایک ہی بات کرتا ہوں کہ میری پوری زندگی انہی کے گرد گھومے گی. انہی کے سارے معاملات، انہی کے سارے فیصلے، اور انہی کی ساری، جو ابو کے قریب تھے نا وہ جانتے ہیں مجھے اچھی طرح سے. کیونکہ میں اپنے والد کے ساتھ بالکل سائے کی طرح جڑا تھا 25 سال. صحیح. 2000 سے لے کے 2021 تک 21 سال ان سائے تک جڑا رہا ہوں میں ان کے. ہر ایونٹ میں، ہر گیدرنگ میں ان کے ساتھ ہوتا تھا. ایک بندے کی پہچان، ایک بندے سے بات کا انداز لگا لینا، یہ سب انہوں نے سکھایا مجھے. تو یہ سب انہی کی ٹریننگ ہے. جتنی بھی ہارڈ ورک، جتنی بھی ایفیشنسی، جتنا بھی یہ سارا معاملہ ہے، یہ سب ان کی ٹریننگ ہے. بہت اچھی بات ہے. یہ بہت خوشی ہو رہی ہے سن کے کہ ہاں واقعتاً جیسا والد صاحب آپ کو بنانا چاہتے تھے آج الحمدللہ ویسے موجود ہیں. اب کچھ حیدرآباد کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم حیدرآباد میں بیٹھ کے اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور آن ایئر بھی حیدرآباد کے لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے. حیدرآباد چیمبر آف کامرس کا سفر کیسا رہا؟ یار یہ بڑا مزیدار قصہ ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی کبھار خبروں میں لڑتے ہوئے دیکھا ہے. یہ بڑا مزیدار قصہ ہے، یہ بڑا مزیدار قصہ ہے یہ. اور اب اصل میں یہ پوڈ کاسٹ ایسا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ جو نا اس بات کو بھی جانیں کہ بھائی عدیل صدیقی نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ حیدرآباد چیمبر پہ اس طرح سے آئے گا. حیدرآباد چیمبر کے اندر 2018 میں ایک ثانیہ ہوتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا جی، ہم تو اس کو ثانیہ ہی کہتے ہیں. اور ثانیہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ شاید اس کے اندر میں زیادہ ایکٹیو ہو گیا تھا اس میں، اس لیے کہتا ہوں کہ شاید میری سیاست کا ابتدا ہوئی تھی حیدرآباد چیمبر کی دوبارہ سے. وہاں پہ جو صدر تھے انہوں نے ہمارے ساتھ ہوتے تھے اکرام راجپوت صاحب. صحیح. ابھی کاٹی کے چیئرمین، ابھی جو کاٹی کے چیئرمین ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور جو اس وقت کے صدر تھے انہوں نے جعلی سائن کر کے، اچھا ٹھیک ہے نا جی، اور اکرام راجپوت صاحب کو یہاں سے ہٹا دیا. ٹھیک ہے. تو
بس اسی بات کے اوپر جو نا چیز غلط ہوئی تھی. صحیح. ٹھیک ہے نا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ غلط اگر ہو تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. صحیح. اور کہاوت بھی یہی ہے, سکھایا بھی یہی گیا ہے. صحیح. تو میں اکرام راجپوت بھائی کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا. صحیح. ٹھیک ہو گیا, اور میں نے کہا جی دس از رانگ. اور پھر اس کے بعد ساری پریکٹس کی, حیدرآباد چیمبر کو کس طرح سے حاصل کیا جائے گا, کیا کیا جائے گا, ساری ورکنگ کی, سارے معاملات کیے, لٹیگیشن 3.5 سال کی لٹیگیشن مسلم جو نا وہ ہم نے کہی اپنی ساری مطلب کیا پورا اسلام آباد کے اندر. اور الحمدللہ پھر اللہ نے ہمیں عزت دی اور ہم حیدرآباد چیمبر کے اندر ان ہو گئے. پھر اس کے بعد 2024 کے اندر ہم نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک فیصلہ آیا. ٹھیک ہے نا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ یہ آیا کہ جی جو لائسنس نمبر 19 ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اس کو سن لیا جائے. ٹھیک ہے نا جی, اور کیونکہ اس کو سنا نہیں گیا ہے تو اس کو جو کینسلیشن ہوئی ہے تو اس کو سن لیا جائے, یعنی کہ اس کی سماعت رکھ لی جائے. اس کی سماعت رکھ لی جائے. اب جب اس کی سماعت رکھ لی جائے تو دیٹ مینس کہ جو لائسنس نمبر 307 ہے, جو لائسنس ایشو ہوا ہے وہ اسٹینڈ ہی نہیں ہوا. پھر ٹھیک ہو گیا. تو وہ جب لائسنس نمبر 307 کو وڈرا کیا گیا اور لائسنس نمبر 19 کی ہیئرنگ کی گئی, اور پھر ہمارے موقف کو دوبارہ سے انشور کیا گیا, مطلب وہ دوسری دفعہ کینسل کیا گیا لائسنس نمبر 19 کو. اچھا, دوسری دفعہ کینسل کیا گیا لائسنس نمبر 19 کو, اور لائسنس نمبر 19 کو فارغ کر دیا گیا. ٹھیک ہو گیا. ہمارا جو کیس جب وڈرا ہوا 307, ہم نے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. جب وہ چیلنج کر دیا تو وی آر آن دا گراؤنڈ. ٹھیک ہو گیا. ان کے فیصلے ڈیسائیڈ ہو گئے. جو سیکریٹری کامرس کے پاس گئے, سیکریٹری کامرس نے بھی ان کو فائنل کر دیا, بھائی کینسل کر دیا, ختم ہو گیا. پھر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, وہاں سے بھی فیصلہ آ جائے گا کہ کیا صورتحال ہوتی ہے, جو بھی معاملہ بنتا ہے. اور ہم لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں, ہم جو بھی فیصلہ آئے گا ہم اس کی قدر کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی خدا نہ خواستہ کسی معاملے پہ شروع سے کہتے ہیں, یہ بات شروع سے کہتے ہیں, اور شاید یہی فرق ہے ہم میں اور ان میں. ٹھیک ہو گیا. اب مجبوری ہو گئی ہے, ٹھیک ہو گیا. تو اب چیمبر میں آئے, لوگوں کے مسائل دیکھے. 12 سال کا گیپ تھا, 12 سال کا گیپ تھا. 12 سال میں وہ کچھ بگاڑ ہوا حیدرآباد کے اندر جو جس کی آپ توجہ نہیں, جس کو آپ سوچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا, مطلب حالات آپ کے سامنے ہی رہے حیدرآباد کے, بہت برا حال ہے. حالات آپ کے سامنے ہی رہے حیدرآباد کے. فوڈ کے معاملات بے تحاشا برے تھے. فوڈ لائسنس کے کوئی 250 سے 300 تو صرف رائس ملز ہیں جو بدین کے, آپ کے گلارچی کے, حیدرآباد کے, ان کے ہم نے لائسنسز کروا کے دیے ان کو فوڈ کے. دال ملوں کی بات کروں تو لگ بھگ کوئی 70 سے 80 دال ملوں کے لائسنسز کروائے سالوں کے, مطلب جو ہو ہی نہیں رہے تھے, کوئی اونرشپ ہی نہیں تھی. ٹھیک ہو گیا جی. میں بات کرتا ہوں ایف بی آر کی, تو ایف بی آر بازاروں کے اندر کودی پڑی ہوئی تھی اس ٹائم کے اوپر. کسی بازار میں کوئی اونرشپ ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. تو 2 سال اللہ نے ہمیں بڑا خدمت کرنے کا موقع دیا. 2024 میں ہمارے الیکشن تھے دوبارہ سے. ٹھیک ہے نا. اب 2024 کے اندر میں تو چلا جاتا, میرا کیا معاملہ تھا سارا سیدھا. تو مجھے تو میں نے بولا نا کہ کوئی چوائس ہی نہیں تھی میرے پاس. جب اب لازمی سی بات ہے, پھر اسلام آباد میں لیٹیگیشن کو سہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب جب تک لیٹیگیشن سیٹ ہو, جب تک معاملات ہوں, اور جس کا بڑا کلیئر اسٹانس ہے, جس کا حق ہے نا, جو وہاں سے لائسنس لے کر آئے گا میں اس کو اوبے کروں گا, اور میں جب آؤں تو دوسرا اوبے کرے. بالکل ایسے ہونا یہی چاہیے. مطلب پھٹنا تو کسی بزنس کمیونٹی سے ہے ہی نہیں, میرا ہے ہی نہیں. اور کوئی اگر لڑنا چاہ رہا ہے تو بھائی وہ لڑ لے, میں نہیں لڑوں گا. میں اپنی بزنس کمیونٹی سے نہیں لڑ سکتا. میں نے رہنا یہاں ہے, میں نے کاروبار یہاں کرنا ہے. میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ اپنی بزنس کمیونٹی کے سامنے کبھی کھڑا ہو سکوں. جینوئن بات کریں, پریکٹیکل بات کریں, حقیقت پہ مبنی بات کریں. آپ جو بات کریں میں ماننے کو تیار ہوں. اور اگر آپ اگینسٹ دا وال جا کے بات کریں گے تو وہ کام خراب ہے. اب وہ پھڈا کسی اور کا تھا 2018 میں. اچھا, ٹھیک ہے نا. وہ بن میرا گیا. اچھا, تو یہ حقیقت اس کی ہے. صحیح. تو اس طریقے سے وہ پھڈا آپ کی طرف کنورٹ ہو گیا. وہ تھا پھڈا اکرام راجپوت صاحب کا. اچھا. اب میرا تو وہ پھڈا ہی نہیں تھا, تو وہ پھڈا ہی ختم ہو گیا. صحیح. اچھا, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے جو فیمس پرسنالٹیز ہوتی ہیں جو بہت ساری چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں, وہ لوگ شاید کچھ نہ کچھ ٹائم اپنے گھر والوں کا نا دوسرے لوگوں کو دے دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, بزنس مین ہے, پھر آپ کی میلز ہیں, مطلب بہت سارے بزنس ہیں.
تو گھر کو کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں, فیملی کو کس طرح ٹائم دیتے ہیں, یہ بھی بہت ضروری ہے ہمارے ناظرین کو جاننا. مسلم شکر الحمدللہ, اللہ کا بہت شکر ہے. اللہ نے مجھے بہترین ماں باپ عطا فرمائے, مجھے بہترین بہن بھائی عطا فرمائے, مجھے بہترین بیوی عطا فرمائی اور بہترین بچے عطا فرمائے. الحمدللہ دے آل آر سیٹسفائیڈ اینڈ الحمدللہ جو مجھ سے ہو سکتا ہے وہ جس طرح سے میرے والد نے اپنی زندگی گزاری تو میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں بھی اپنی والد کو فالو کر کے اسی طرح سے زندگی گزاروں. تو میں چاہتا بھی یہی ہوں, جب والد کا انتقال ہوا تو ایک کنڈولنس ریفرنس پہ میں نے ایک تقریر کی تھی, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. میں نے ان کو کہا آج ان کا اختتام ہوا ہے اور آج میں نے ان کے دوستوں سے ان کی تعریف سنی, ان کی بیوی سے ان کی تعریف سنی, ان کے بچوں سے ان کی تعریف سنی, ان کے دوستوں سے ان کی تعریف سنی. تو میں اپنا اختتام بھی ایسے ہی چاہتا ہوں جیسے میرے والد کا اختتام ہوا. ایک انڈسپیوٹڈ اختتام تھا ان کا جب ان کی آنکھیں بند ہوئیں. تو میرے رول ماڈل ہیں, تو میرا بھی شروع سے ایک ہی ماننا ہے کہ اپنوں کے ساتھ پرائیوں کے ساتھ حسن سلوک جو ہے نا آپ کا اچھا ہونا چاہیے. آپ کا لہجہ, آپ کا توجہ, آپ کا اخلاق سب کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے. آپ کے مخالفین ہیں, آج مخالف ہے نا, کل نہیں ہوں گے, بالکل ٹھیک ہے نا, تو کل نہیں ہوں گے. تو آپ کا اخلاق, آپ کی چیزیں وہ ان کے ساتھ خراب نہیں ہونی چاہیے اور آپ کے ساتھ آپ سب کے ساتھ اچھا رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ سب اچھا رہے گا. فیملی کو ٹائم جو ہے بالکل مینیج کرتا ہوں, پلان کرتا ہوں اپنا, اور جب بھی فرصت ہوتی ہے تو بچوں کو لے کے ماں باپ کے مطلب ماں کے ساتھ وقت گزارنا ہے تو ماں کے ساتھ وقت گزارتا ہوں, بچوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے تو بچوں کے ساتھ گزارتا ہوں, مینیج کرتا ہوں. صحیح. اچھا, ابھی جہاں پہ ہم نے حیدرآباد کی بات کر لی ہے, ملک پاکستان کی بات کر لی ہے, ایک بہت تیزی سے بڑھتی ہوئی جو یہ کہا جائے ایک نئی فیلڈ ہے جس کو ہم ای کامرس بھی کہتے ہیں نا. پہلے بھی ہوا کرتی تھی لیکن اتنی تیزی کے ساتھ نہیں تھی نا. اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں, کیونکہ آج کا جو نوجوان ہے عادل بھائی وہ زیادہ تر نا فری لانسنگ, ای کامرس اور یہ مطلب آن لائن کام کر لیں اس کی طرف بڑھا ہے. تو میں چاہوں گا ہمارے ناظرین میں سے جو بھی ینگ جنریشن ہمیں دیکھ رہی ہے, آپ کچھ اس کو ایسے پوائنٹس بتا دیں کہ اس کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں وہ ای کامرس کے حوالے سے. دیکھیں یار, ای کامرس تو ایک شعبہ ہے بیسکلی نا. ای کامرس کا جو معنی ہے بیسکلی وہ تو جو آن لائن آپ بتا دیں ریٹیلز, یہ ای کامرس کا ایک سیکٹر ہو گیا نا اس طرح سے. لیکن بیسکلی جو آپ کا یہ آئی ٹی کا پورا ایک سائیکل ہے نا, یہ بہت واسٹ ہے. اس کے بزنس کا والیوم جو نا وہ میری اور آپ کی سوچوں سے بڑھ کے ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا, میری اور آپ کی سوچوں سے بڑھ کے ہیں. کراچی کا لڑکا صالح آصف, بالکل ٹھیک ہو گیا, ایسے ہی $60 بلین, ٹھیک ہو گیا. اپنی کمپنی کرسر کا کو فاؤنڈر تھا, صرف وہ کو فاؤنڈر تھا. اس کی نیٹ ورتھ $1.5 بلین کی فوربس انٹرنیشنل میگزین اس کو شائع کر رہا ہے. ایسے ہی صحیح ہے نا, دس از یور پریسٹیج. ٹھیک ہو گیا. لیکن اس کے اندر بھی چیلنجز ہیں ہمارے پاکستان میں نا, ٹھیک ہے. بالکل ان چیلنجز کو لازمی بات ہے, پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کی حکومت نے اس کے لیے بھی ایک الگ سے باڈی ترتیب دی ہے. اچھا, ہاں, جو کہ اس کو مانیٹر کر رہی ہے. مجھے میرا مطلب سلپ آف مائنڈ ہو رہا ہے اس کا نام اس باڈی کا, تو وہ اس باڈی کو لک آفٹر کر رہی ہے. صحیح ہے. اور دیکھ رہی ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو آگے جو اس کے ایشوز ہیں, جس طرح سے ہمارے پاس انٹرنیٹ ایشوز ہیں, کوئی مسئلہ ہو گیا تو انٹرنیٹ بند ہمارا, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ایسے ایشوز ہیں جو ہم انٹرنیشنلی لیو نہیں دے سکتے. اسکول میں لیٹ ہو گئے تو سر ہمارا سائیکل خراب ہو گئی تھی, بائک پنچر ہو گئی تھی, تو یہ بہانے وہ والے انٹرنیشنلی نا کہ سر ہمارا انٹرنیٹ بند ہو گیا تھا. تو اب ان ایشوز کو کون ریزالو کر رہا ہے, وہ اس باڈی بیسک SIFC کی میں بات کر رہا تھا, ٹھیک ہے نا, اپنا جو ہماری بنائی گئی ہے فیڈرل باڈی. SIFC کے اندر ہمارے زہیب پاشا صاحب اور زہیب صاحب جو کہ پاشا سے نمائندے ہیں, وہ SIFC کے ممبر ہیں. اور ان کو اسپیشلی تمام اس چیز کی فیسیلیٹیشن دی گئی ہے کہ ہمیں اپنی IT ایکسپورٹس جو ہیں ہر سال اراؤنڈ 200% گرو کرنی ہے ہر سال. ٹھیک ہے نا, ہم شروع ہوئے تھے $500 بلین سے, آج ہماری فگرز وہاں پہ $4.5-5 بلین پہ کھڑی ہیں الحمدللہ, اور یہ بڑھ جائیں گی. یہ جا سکتی ہیں $100 بلین تک بھی جا سکتی ہیں IT کی ایکسپورٹ. اس میں لڑکے کو کرنا کیا ہے, لڑکے کو پروڈکٹ ایسا ڈیولپ کرنا ہے, کیونکہ دنیا کے اندر اب IT ہے, دنیا کے اندر آپ کو اس موبائل نے جو نا کنیکٹ کر دیا ہے, آپ کو جگڑ لیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب بہت سے پہلے کبھی ہم نے سوچا تھا کہ ہم اس طرح سے جو ہمارے پاس یہ کہتے ہیں اپلیکیشنز جس طرح سے ہم استعمال کرتے تھے, ہم نے کبھی سوچا تھا کہ ہم ایسے استعمال کریں گے؟ ہم نے تو نہیں سوچا تھا. اب اتنی ایز آؤٹ ہو رہا ہے اس چیزوں کے اندر. تو اب یہ ینگسٹرز کو دیکھنا ہے, کوئی پروڈکٹ ڈیولپ کریں, اس کام میں نہ جائیں جہاں پہ سیچوریشن ہو گئی ہے, وہاں پہ لوگ ایگزاسٹ ہو جائیں گے, اپنے انرجی بھی ایگزاسٹ کر دیں گے, اپنے فائنینشیل ڈیولپ کریں وہ پروڈکٹ جو کہ مارکیٹ کی نیڈ ہو,
انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر ریٹرن صحیح پوری دنیا میں کچھ نہیں ملے گا کہ آج رات کو آپ سو رہے ہو, شاید جیب میں کچھ نہیں ہے, واقعی صبح اٹھ رہے ہو تو جی کوئی ایلن مسک, جیف بیزوس, کوئی جو نا مطلب ای میل کر کے آپ کو بول رہے ہیں کہ جی $50 بلین کی کمپنی دے دو, $60 بلین کی کمپنی دے دو. تو یہ اس کام کا مزہ ہے. صحیح. اچھا اب بالکل لاسٹ مومنٹ ہے ہمارے پوڈ کاسٹ کے, میں چاہوں گا آپ یہ بتا دیں, آپ کا ایکسپیرینس بہت ہے بزنس اسٹریٹجیز کے حوالے سے, ایک عام شہری, عام بندہ, چھوٹے سے چھوٹا لوکل بزنس کی بات کر رہا ہوں میں, وہ کتنے پیسے سے اسٹارٹ کر سکتا ہے؟ یار دیکھیں, یہ ایسا سوال ہے جو تقریباً سارے سمپوزیمز میں اور تقریباً سارے سیمینارز میں, کانفرنسز میں مجھ سے کیے بھی گئے اور میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں. دیکھیں, مینز آف فائنینسز موجود ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بہت سارے ہمارے پاس, ہماری بدقسمتی کہہ لیں, میں سمجھتا ہوں کہ جس پہ ہم کام کر رہے ہیں, اور میں نے تقریباً ہر جگہ پہ یہ آواز اٹھائی ہے کہ جو ہماری سندھ گورنمنٹ کچھ بھی ایڈ دیتی ہے نا, کسی بھی قسم کی ایڈ دیتی ہے, اس میں میرٹ کر دے بس. ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اب لائف اسٹاک ہے, ایک بکری کو خریدنے میں کتنا ٹائم لگے گا بھائی, کتنے پیسے لگیں گے؟ 30,000, 40,000, 50,000 یہی لگے گا نا. وہ سندھ گورنمنٹ دے رہی ہے فری میں, کسی کو پتا ہے؟ نہیں پتا. مرغیاں ہیں, ٹھیک ہے نا جی, ایگ کی میں بات کر رہا ہوں, ایگس کے لیے نا, ایگ بزنس کے لیے سندھ گورنمنٹ فری میں دے رہی ہے, کسی کو پتا ہے؟ نہیں پتا, ٹھیک ہے نا. دیکھیں لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ موجود ہے ایسے. اب اگر کسی کو کام, اگر میں وہ بتا رہا ہوں کہ کم سے کم پیسے, دیکھیں بزنس اگر کسی نے کرنا ہے اور سوچ لیا کہ میں نے کمانا ہے, تو وہ 100 مرغیوں کے فلاک بھی سندھ گورنمنٹ فری میں دے دے گی. ہاں دے رہی ہے, وہ دے رہی ہے, ہاں بالکل دے رہی ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور جب وہ دے رہی ہے تو اس کے ایگز جو آ رہے ہیں آپ کو ڈیلی, اس کے 90,000 لاکھ روپے مہینے کی ایوریج آ رہی ہے آپ کی. تو اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں, کنسرن ود یور سندھ گورنمنٹ, لگائیں وہاں پہ. جو صورتحال ہوتی ہے, 100 مرغیوں کی قیمت اگر 10 لاکھ بنتی ہے, میں کہتا ہوں پاکستانی طریقہ بھی ہوگا تو 1,00,000 2 لاکھ میں کام ہو جائے گا. ایسا ہی ہے, صحیح بات ہے, ٹھیک ہے نا, ہو جائے گا کام. 100 مرغیاں آپ کو 1,00,000 2 لاکھ میں مل سکتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. تو ایک منیمم میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, اور اس طرح سے آپ کی گورنمنٹ کی پالیسیز کو, اخبار پڑھیں. اخبار تو اب ختم ہو گئے, لیکن آپ کی جو ڈیجیٹل اخبار آ رہے ہیں, نیوز پیپر, ان پہ ایڈز دیکھیں کہ سندھ گورنمنٹ یا آپ کی جو پاکستان گورنمنٹ ہے وہ کہاں کس سیکٹر میں وہ کر رہی ہے جس کے پاس فائنینسز نہیں ہے. پہلے تو میں یہ بات کر رہا ہوں, آپ کے توسط سے یہ بات کر رہا ہوں جی, کہ پہلے تو وہ خود کوشش کر لیں, اگر ہو سکتا ہے تو نہیں ہے, ورنہ اپنے حیدرآباد کی یوتھ کے لیے ایک میسیج ہے کہ اگر کبھی ان کو ضرورت پڑے تو آئیں ہمارے پاس. وہاں پہ چیمبر سیکریٹریٹ کے اندر ہمارا اسٹاف بیٹھا ہوا ہے, ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کروائیں گے, ہم بات بھی کریں گے, ہم کوشش بھی کریں گے. لیکن بات آپ کی جستجو جو نا وہ ہونی چاہیے, آپ کی نیت جو نا وہ ہونی چاہیے کام کرنے کی, خاص طور پہ کنسسٹنسی ضروری ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی جہاں تک ہمارا ہاتھ پڑا ہم ہاتھ ماریں گے اور آپ لوگوں کو اپنا حصہ دلوائیں گے. صحیح ہے, میں تو شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمارے پوڈ کاسٹ کے تھرو یہ حیدرآباد کی ینگ جنریشن کے لیے ایک خاص, یہ کہا جائے کہ ان کے لیے ایک راہیں کھول دی ہیں کہ وہ اگر خاص طور پہ سیریس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اگر آتے ہیں تو چیمبر کے اندر بھی موجود ہیں عادل بھائی کے لوگ, اور عادل بھائی سے خود کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. آخر میں بالکل یہ ریپڈ فائر کوسچنز ہیں, میں کچھ شخصیات کے نام لوں گا, جو بھی آپ ان کے بارے میں اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں وہ آپ نے بتا دینا ہے. آغاز کرتے ہیں محترم جناب آصف زرداری صاحب سے. بیسٹ نیگوشیٹر, زبردست. جنرل عاصم منیر صاحب, مائی ہیرو. شہباز شریف صاحب, انٹیلیجنٹ. الطاف حسین صاحب, پاسٹ ہے یار. خالد مقبول صدیقی, ویری گڈ پرسن, ویری نالجیبل پرسن, ویری ہمبل پرسن. مریم نواز شریف. مریم نواز شریف آئیکونک ہے اس ٹائم کے اوپر, تو پنجاب کے اندر چھائی ہوئی ہیں بھائی. صحیح. اور یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, کیا بات, مطلب میں کہتا ہوں ان کو ویری جینٹل لیڈی. صحیح. میں نے ایک چیز مس کر دی تھی, وہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کا بزنس کے اندر رول ماڈل کون رہا ہے؟ یار فادر تو دیکھیں آپ نے کہا ہیں ہی نا, اس کے علاوہ بھی کوئی ایک شخصیت کو تو آپ نے دیکھا ہوگا. نہیں دیکھیں, میں آپ کو حقیقت میں بتاؤں, بہت سارے ایسے بزنس مین ہیں میرے سامنے, جو بھی بندہ رہا ہے نا وہ انڈسپیوٹڈ جو ہے وہ میرا رول ماڈل رہا ہے. صحیح. اور انڈسپیوٹڈ کے اندر اگر میں بات کروں تو پاکستان کی اگر بات کروں, ٹھیک ہے نا, تو عارف حبیب از نمبر 1 رائٹ ناؤ, ٹھیک ہے نا جی, اس ٹائم کے اوپر بہت اچھا کام کر رہے ہیں. محمد علی ٹبا,
ہاؤ کین آئی فارگیٹ ہم. محمد علی ٹبا لکی سیمنٹ والے, ٹھیک ہے نا, ابھی جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ نیچرل ریسورسز کی کمپنی بنا دی انہوں نے یار, بلین آف ڈالرز ہمارے بلوچستان کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں. مطلب ایسا کمال کا جائنٹ انٹرپرینیور پاکستان میں موجود ہے نا اس ٹائم کے اوپر, اور ایسے ڈیسیشنز لے رہا ہے تو واقعی اس کو فالو کرنے کا دل کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو محمد علی ٹبا مجھے سمجھے از ٹاپ 1 رائٹ ناؤ. جی عدیل بھائی یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے حوالے سے تو ہم نے بات کر لی, حیدرآباد کے حالات, آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کے حالات اتنے اچھے ہیں, حیدرآباد کے حالات تو آپ کے بھی سامنے ہمارے بھی سامنے, اتنے حالات خراب ہیں, الیکٹریسٹی یہاں نہیں ہے, پیٹرول کا مسئلہ یہاں ہے, دوسرے بہت سارے مسائل, گیس کا مسئلہ سب سے بڑا یہاں ہے, اس کے علاوہ تاجر بھی پریشان ہوتے ہیں, آئے دن ہم دیکھتے ہیں وہ بھی احتجاج پہ نکلے ہوتے ہیں, پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں سب کچھ اچھا ہے. ہاں دیکھو یہ میرا سب سے فیوریٹ سوال ہے کیونکہ میں آئی ایم دی سوائل, سن آف سوائل, اور حیدرآباد میں پیدا ہوئے ہیں, حیدرآباد میں ہی پڑھے لکھے ہیں اور حیدرآباد میں ہی کام بھی کر رہے ہیں. صحیح بات بالکل آپ کی صحیح ہے, بلکہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ کسی بھی شہر کی جو چیمبر آف کامرس کی بلڈنگ ہے نا جی, وہ آپ کی شہر کی معاشی حالت جو نا وہ پیش کر رہی ہوتی ہے. مطلب حیدرآباد کے حالات تو میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ اب آپ اندازہ کر لیں, صحیح ٹھیک ہے نا, ہم لڑ کے جو بیسیکلی سول سوسائٹی, بزنس کمیونٹی, ہر کوئی اپنے سلسلے میں جو نا میرا نام اونچا کے چکر میں لگی ہوئی ہے. اور ہمارے ساتھ تو معاملات یہ ہیں کہ حقیقت کے اندر جو پیور بزنس کمیونٹی ہماری ہے نا, جی, ٹھیک ہے نا, جو جن کی انڈسٹریز ہیں, صنعت ہے, جن کے سارے معاملات ہیں, وہ اس بزنس, وہ اس ٹریڈ پالیٹکس سے دور ہو گئے ہیں اسی وجہ سے, صرف اسی وجہ سے, جن کا چیمبر بیسیکلی مقصد ہے. چیمبر میں وہ لوگ بٹھا دیے گئے تھے, ٹھیک ہے نا جی, جن کا خود کا کاروبار نہیں تھا. صحیح ٹھیک ہو گیا, جو خود تاجر نہیں تھے. تو وہ مطلب ان کی آواز میں کیا جان ہوگی, کیا طاقت ہوگی. ٹھیک ہے نا, کوشش دیکھو نا, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بھائی میرے ساتھ میں نے کچھ بہت وہ کر لیا ہو یا سب چیزیں بیٹھ گئی ہوں ہمارے پاس بھی, لیکن میں ہر کسی کے پاس گیا, سب نے کہا کہ یار یہ ڈسپیوٹ جو ہے نا اس کی وجہ سے ہمیں دور رکھو. صحیح, چیمبر کی وائس نا وہ شہر کی وائس ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں اس بات کو. جی, ہمارا بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سب شریک ہیں اس میں, میں اپنے آپ کو بھی اس میں قصوروار ٹھہراتا ہوں. صحیح, ٹھیک ہے نا, اور تمام لوگوں کو قصوروار ٹھہراتا ہوں کہ ہم نے اپنی وائس کمزور کر دی, کٹتے گئے, بڑھتے گئے اپنے مفادات کے چکروں میں, اپنے معاملات کے چکر میں. اب ہو کیا رہا ہے شہر کے ساتھ, یہ شہر کی آبادی تھی 10 لاکھ. صحیح, آج اگر سینسس کو بات کریں تو 28 لاکھ تو وہ دکھا رہے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ 28 لاکھ ہے, میں تو کہتا ہوں کہ 40 لاکھ 45 لاکھ تو منیمم اس کی آبادی ہے. ٹھیک ہے نا, شہر کی آبادی 3 ٹائمز 300% رائز ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا جی, صنعتیں جو ہمارے پاس تھی انڈسٹری وہ 300 گنا نیچے چلی گئی ہے. ٹھیک ہو گیا, چھوٹی کاٹیج انڈسٹری ہمارے پاس موجود ہے, اسمال انڈسٹری ہمارے پاس موجود ہے, ٹھیک ہے نا, ایگرو بیس انڈسٹری ہمارے پاس موجود ہے, لیکن جو لارج مینوفیکچرنگ یونٹس تھیں ہمارے پاس, ٹیکسٹائل پورا یہاں سے سیکٹر وائنڈ اپ کر گیا. ایک ٹیکسٹائل 800 آدمی 900 آدمی 1000 آدمی کو کنزیوم کرتی تھی. ٹھیک ہے نا, وہ بڑی صنعت کاری تو ختم ہو گئی یہاں پر. اب اسمال انڈسٹریز رہ گئی ہیں, اسمال انڈسٹری بھی گرو نہیں کر پا رہی ہیں. اسمال انڈسٹری کیونکہ نئی صنعت کاری نہیں ہو رہی ہے, اور نئی صنعت کاری کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ جی مارکا بجلی آپ کی, اور اللہ آپ کا بھلا کرے, انٹرسٹ ریٹ آپ کا اتنا ہائی ہے اس خطے کے اندر, تو وہ نیا انویسٹر جو ہے وہ بہت زیادہ کنفیوز تھا کہ بھئی ابھی پیسے لگانے یا نہیں لگانے. چیزیں بہتر ہوں گی تب جا کے شہر آپ کا گرو کرے گا. باقی لیڈرشپ رول کی بات کر لیں ہم, اگر ہم یہاں کی پولیٹیکل فگرز کی بات کر لیں اگر ہم, تو وہاں پہ بھی ایک معاملہ تھا. پہلے جس پارٹی کے پاس اقتدار تھا وہ صوبے میں اقتدار میں نہیں تھی. ٹھیک ہو گیا, اور آج اگر کسی کے پاس اقتدار ہے تو پلاننگ تو ہمارے پاس شو ہوئی بھی ہے اس کی, کہ وہ بتا رہے ہیں کہ جی کام اور نظر بھی آنے لگا ہے ابھی سائٹ کے اوپر کہ جو کام ہو رہا ہے, لیکن یہ جلدی ہو جائے کام, ورنہ سیاسی نقصان سب کو ہوگا. کیونکہ حیدرآباد اس ٹائم کے اوپر بالکل بھی اب جو نا تباہی کے دور پر ہے. میں کسی بھی روڈ کی بات کر لوں, جو حالات بنے پڑے تھے نا اس ٹائم کے اوپر, وہ بہت ہی خطرناک اور بہت کام, اور فرسٹریشن ہمارے لوگوں میں نا, کہ ہر کسی کو اپنی ٹینشنز ہیں, وہ اتنی فرسٹریشن ہے
کہ میں تو مارک زکربرگ کو مشورہ دینے والا تھا کہ وہ فیس بک کی جگہ تم فرسٹریشن بک لکھ دو نام اس کا جس کی اپنی ساری فرسٹریشن اس کے اوپر نکال دیتے ہیں. اور بیچارہ میں کسی کے پڑھ رہا ہوتا ہوں نا تو میں قسم سے میں اس کو کہتا ہوں کہ یار بیچارہ بڑا پریشان ہے. واقعی صحیح بات. ٹھیک ہے نا, اللہ اس کو اللہ اس کی آسانی کرے. اور جو ٹھیک ہے اس ماحول میں چل رہے ہیں وہ آپ دیکھو گے ان کی فیس بک پیجز بالکل سکون میں جو نا اپنے انجوائے کرتے ہوئے اچھے بیانات ان کے آ رہے ہوتے ہیں. اور جو بیچارہ فرسٹریٹ ہوتا ہے وہ پھر اس فیس بک کے اوپر جو ہے میں تو کبھی اور سوچتا ہوں مارک زکربرگ اگر ہم لوگوں کے وہ اسٹیٹس پڑھ لے تو وہ کیا فیل کرے گا. میں تو کہہ رہا ہوں وہ فیس بک کا نام فرسٹریشن بک رکھ دے گا. وہ بیچارے کو جس کو جو فرسٹریشن ہے نا وہ فیس بک پہ ڈال دے گا, جو بات ہوگی نا وہ فیس بک پہ ڈال دے گا اس کو. ارے بھائی مطلب وہ ٹھیک ہے ڈالو بھلے, اس کے لیے ٹویٹر موجود ہے. ٹھیک ہے نا, ٹویٹر پہ آپ لکھو یار جو لکھنا ہے, اگر بات کرنی ہے ٹویٹر کر لو. فیس بک تو آپ کا ایک نا پرسنل اکاؤنٹ ہوتا ہے, آپ اپنے دوستوں کے ساتھ انٹریکشنز کرتے ہو. اس پہ بیچارہ گھر کی پریشانیاں بھی اس پہ ڈل رہی ہیں, سیاسی پریشانیاں بھی اس پہ ڈل رہی ہیں, جو بھی معاملات ہیں سب اس پہ ڈل رہا ہے. صحیح. آپ کو کیسا لگتا ہے ایز اے بزنس مین, آپ اتنا انویسٹ کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے, اپنے شہر کے لیے, اس کے باوجود شہر کے یہ حالات ہیں؟ یار ہم ایز اے بزنس مین انویسٹ کرتے ہیں نا, ہماری یقین کریں دنیا ہمیں کیچ کر رہی ہے. دنیا انویسٹر کو جو فیسلٹیز دے رہی ہے نا وہ آپ کی سوچ ہے. ایسے ہی صحیح ٹھیک ہو گیا, ہمیں تو یہاں مل کیا یہاں تو ہمیں کیا مل رہا ہے. دیکھیں نا ہمیں اللہ کا شکر ہے جو بھی مطلب حکومت سے میں بات کر رہا ہوں, بالکل ایسے ہی. باقی تو سرزمین ہماری ماشاءاللہ مجھے تو پاکستان سے اچھا کچھ لگتا ہی نہیں ہے. میں 100% اس بات کے اوپر اپنا ایمان رکھتا ہوں. ٹھیک ہے نا, لیکن اگر میں حکومت سے بات کروں نا تو حکومت تو الٹا ہم سے جواب دیتی ہے, بھائی ہمارا یہ پروجیکٹ ہے یہ کروا دو, آج ہمارا یہ پروجیکٹ ہے یہ کروا دو, آج ہمارا مطلب وہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں, ان کے ریسورسز کی کمی ہے ان کے پاس بھی. تو اب ٹھیک ہے ہمارا بھی ایز اے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی بنتی ہے. اللہ نے اگر مطلب 4 چاند لگائیں کام کو تو ہمارا بھی حق ہے کہ ہم اپنی عوام کے لیے کام کریں, اور پراؤڈلی کرتے ہیں وہ کام, کبھی بوجھ سمجھ کے نہیں کرتے کام. بالکل بالکل. بہت شکریہ دل بھائی, بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ اس طریقے سے بیٹھ کے گفتگو کرنا. اور میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں آپ کا, کیونکہ آپ جیسے لوگ اب بہت زیادہ مصروفیات کا شکار ہوتے ہیں. آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے خاص دیا, تبدیلی پوڈ کاسٹ کو دیا, ہمارے فیس بیہائنڈ دا فیم کو دیا. انشاءاللہ تعالی ناظرین اسی طریقے کی ایک اور شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ مسلم بنگش حاضر ہوگا. جب تک دیکھتے رہیے تبدیلی پوڈ کاسٹ, اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, شیئر کیجیے. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.